السلام علیکم، FTM 105 کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ فاروق طیب۔ ناظرین، جیسا کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے دور جدید کے نئے نئے فتنے جو جنم لیتے ہیں آپ کے سامنے اس کو لے آؤٹ کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے تاکہ امت مسلمہ ان فتنوں سے محفوظ رہ سکے، کہ ان کی چالیں بڑی عجیب ہوتی ہیں، بندہ سمجھ نہیں پاتا، ان کو دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے، بندے کو یقین آ جاتا ہے ان پہ۔ آج میں جو آپ کے سامنے جس فتنے کا تعارف کرانے ہوں، نیا نیا فتنہ اٹھ رہا ہے، 2018 کی پیداوار ہے، دین اسلام کا نیا دشمن اٹھا ہے، غدار، نیا ایک دجالی لعنتی خنزیر قسم کا آدمی ہے۔ بڑے ہی دعوے کیے اس بندے نے، وہ جتنے بھی دعوے کر رہا ہے اپنا دعویٰ پیش کر رہا ہے، سارا ایک پیج رکھے ہیں، پیج سے دیکھ کے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے، اور لوگ ساتھ کھڑے ہیں، جیسے جاہل عوام ہے ویسا جاہل خود انسان ہے۔ پہلا دعویٰ اس نے کیا کہ کہتا ہے میں امام عبداللہ 11ویں خلافت راشدہ کے ظہور کا اعلان کرتا ہوں، استغفر اللہ، لعنت اللہ علیہ۔ آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھیں۔ امام عبداللہ بن منیر شہاب الدین محمد فرحان احمد سیدی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11ویں خلیفہ راشد کی حیثیت سے اپنی خلافت راشدہ کے ظہور کا اعلان کرتا ہوں۔ پھر کہتا ہے میں اب یہ جو دعویٰ کر رہا ہوں، جتنے دعوے کیے ہیں، جو اعلان کر رہا ہوں، آج کی باتیں کر رہا ہوں، یہ اپنے بابا عظیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کر رہا ہوں، اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہہ رہا ہے۔ اس سے پہلے پیر لسانی اٹھا تھا، آج یہ فرقہ نیا اٹھ گیا ہے، یہ دجال نیا آیا دنیا میں۔ یہ اعلان اللہ کے لطف و کرم سے اور میں اپنے بابا عظیم حضور اقدس و اجمل جناب خاتم النبیین سید المرسلین حبیب کردگار مولا غمگسار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، شفقت، آپ کے فیض اور توجہ اور بے پناہ بشارتوں کے ساتھ آج کر رہا ہوں۔ ناظرین، اللہ آپ کو پتا ہوگا، اپنے سنی غزوہ ہند کے بارے میں پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، کہتا ہے جو غزوہ ہند کے بارے میں پیارے پیغمبر کا فرمان ہے وہ میرے لیے ہے، اللہ کے نبی نے میرے لیے فرمایا ہے، اس میں مخاطب مجھے کیا ہے کہ میں ہند کی جانب سے نسیم رحمت آتی محسوس کرتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ میرے بارے میں ہے۔ حدیث بھی پھر اپنی ایک نشانی بھی پیش کرتا ہے، بالکل قادیانی لعنتی مرزے جیسی آتے ان جیسے دعوے کرتا ہے، کہتا ہے جو میرے پاس عصا ہے، عصا دکھاتا ہے، دیکھ لیں آپ ویڈیو میں دیکھیں گے، کہتا ہے یہ عصا مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس پہ اللہ کی طرف سے مہر بھی لگائی گئی ہے۔ پھر دعویٰ کرتا ہے کہ غزوہ ہند کی سربراہی اللہ نے مجھے دی ہے، میں غزوہ ہند میں لڑوں گا۔ اس لیے واضح ہو کہ غزوۃ الہند میری سربراہی میں ہی ہونا ہے، الحمدللہ، جس کے لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار رہنے کا حکم دیتا ہوں۔ پھر بکواس کرتا ہے کہ میرا کسی سیاسی اور مذہبی جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ بالکل ٹھیک کہا، کسی سے تعلق واقع نہیں، ہم آپ کا تعلق کسی مذہبی جماعت میں واضح کرتا ہوں کہ میرا کسی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت سے نہ تعلق تھا نہ ہے، صرف سے ہونے بھی نہیں دیں گے۔ تو پتہ نہیں کس کے کہنے پر، کس کے لکھے ہوئے الفاظات کو عوام کے سامنے پڑھ رہا ہے، ایک ویڈیو بنا رہا ہے، سامنے عوام کے اپنا ایڈریس بتا، ایک ویڈیو بنا، میرا چیلنج ہے تو اپنی ویڈیو بنا کے اپنا پورا ایڈریس بتا، ختم نبوت کے جو سپاہی ہیں تیرے انگ کاٹ کے رکھ دیں گے، اگر سامنے تو آ کے دکھا۔ بکواس سنیں اس کی، کہتا ہے کہ میرے کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، میں اٹھا رہا ہوں انگلی، پوری مسلمان اٹھائیں گے، کیا کر لے گا تو؟ اور نہ ہی میرے کردار پر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے، الحمدللہ۔ کہتا ہے میں نہ ہم نے ہتھیار اٹھائے ہیں نہ ہم نے اٹھانے ہیں۔ آگے اس کا دعویٰ آئے گا، کہتا ہے کہ جو میری گستاخی کرے گا وہ اس کا ذمہ دار خود ہوگا، میرے ماننے والے اس کو معاف نہیں کریں گے۔ میں نے ہتھیار اٹھائے ہیں، نہ کبھی اٹھائے تھے، اور نہ ہی میں اپنے مسلمان بھائیوں کو ہتھیار اٹھانے کا کہہ رہا ہوں۔ کہتا ہے جو میں حکم دے رہا ہوں، دعویٰ کر رہا ہوں، یہ حکم تمام مسلمان، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے، اور یہ جو حکم میں نے دیا ہے یہ حکم بالکل حدیث کی روشنی کے عین مطابق، حدیث کے مطابق ہے، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق حکم کر رہا ہوں میں۔ بیعت کا حکم پاکستان اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ہے، اور خلافت راشدہ کا مرکز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی عین روشنی میں ملک خدا داد پاکستان ہی ہے، الحمدللہ۔
آگے یہ کیا کتا بکواس کرتا ہے، کتا بھونکتا ہے کہ جس کسی نے بھی مجھ سے جھوٹ منسوب کیا، توہین کی، اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اور جاہل انسان دجالی، تجھے مسلمان بھی معاف نہیں کریں گے، ٹینشن نہ لینا، وقت تیرا بہت تھوڑا ہے۔ میں عوام الناس سے واضح کہہ رہا ہوں کہ اس امر سے متعلق توہین سے باز رہیں۔ جس کسی نے مجھ سے جھوٹ منسوب کیا یا تمسخر اڑایا تو اسے میں کبھی معاف نہیں کروں گا، خواہ کوئی بھی ہو۔ کہتا ہے کہ جلدی، بہت جلدی کرو، بیعت کرو، نہیں تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اور لعنتی قسم کا، تو اس سے بڑا کوئی عذاب ہی دنیا میں نہیں ہے، تو ایک نیا عذاب بن کے دنیا میں آ گیا ہے۔ پاکستان کے علماء و مشائخ، حکمران اور فوجی سربراہان پر بھی میرے ہاتھ پر بیعت کرنا فرض ہے۔ جلدی کریں ورنہ ملک پاکستان پر اللہ عذاب عظیم نازل فرمائیں گے، جس کا مجھے دعا کا اختیار ہے۔ الحمدللہ۔ کہتا ہے کہ تمام لوگ میرے ساتھیوں اور میری گستاخی سے باز رہیں، نہیں تو میرے ساتھیوں پر فرض ہے، میرے ماننے والوں پر فرض ہے کہ بدلہ لیں، یہ ساری امت پر فرض ہے۔ پاکستان کا کوئی بھی فرد، خواہ وہ حکومت میں ہو یا عوام الناس میں سے، وردی میں ہو یا بغیر وردی کے، میری اور میرے خاندان عظیم کے کسی فرد کی اور میرے ساتھیوں کی اور اہل حق کی جو ہمارے ساتھ ہیں، ان کی گستاخی اور بے ادبی سے باز رہے، ورنہ امت پر یہ فرض ہے کہ ہر اس شخص سے بدلہ لے جو مجھے نقصان پہنچانے کے درپے ہو اور میری توہین کرے۔ استغفراللہ۔ اگلی بکواس اس کی سنیں، اگلی دعویٰ اس کا سنیں۔ کہتا ہے کہ سب حکمرانوں، سیاسی اور غیر سیاسی عوام کو، سرکاری غیر سرکاری لوگوں کو کہتا ہے، سب کو مخاطب کو کہتا ہے کہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کا حصہ بن کے آیا ہوں۔ کہتا ہے میں اللہ کے نبی کے جسم کا حصہ ہوں، اللہ کے نبی کا فخر ہوں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں۔ استغفراللہ، یہ گستاخ رسول، دین کا غدار، دجال قسم کا آدمی ہے۔ پھر کیا؟ میں جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ فوراً میری بیعت کو قبول کریں اور با ادب رہیں، اور امر خدا داد پر اپنی پیشانی کو جھکائیں اور اپنی خوشبختی سمجھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کا حصہ اور ان صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر اور ان صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی ٹھنڈک، یعنی میں اللہ کے حکم سے اپنے ظہور کا اعلان کر چکا ہوں۔ لہذا دیر مت کریں اور میرا ساتھ دیں تاکہ خلافت راشدہ کے قیام کو فوری، یہ حکم خدا بندی ہے اور اٹل ہے۔ دیر ہوئی یا گستاخی ہوئی تو اللہ کا قہر بھی تیار ہے، جو کسی بھی وقت اللہ کے حکم سے ظاہر ہوگا، اور پھر اللہ کے عذاب کو سب ہی آنکھوں سے دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ کہتا ہے کہ امام مہدی کی خلافت کا بھی میں ہی امین ہوں۔ امام مہدی کا بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ جو میری بیعت نہ کرے وہ جب مرے گا جہالت کی موت مرے گا، وہ دین اسلام سے خارج ہے۔ میں 11واں خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ 12ویں اور آخری خلیفہ راشد امام محمد بن عبداللہ المہدی علیہ السلام کی خلافت کا بھی امین ہوں۔ اس لیے خبردار، اگر کسی نے بھی گستاخی کی اور توہین آمیز سلوک مجھ سے یا مجھ سے جڑے کسی بھی عالی مرتبت شخص سے روا رکھا، اس توہین کے نتیجہ میں امت پر بدلہ لینا فرض عین۔ پھر کہتا ہے جو میرے راستے میں رکاوٹ ڈالے گا وہ دین اسلام سے خارج ہوگا، مخالفت میں مرے گا تو جہالت کی موت مرے گا۔ جاہل انسان، مسلمانوں اٹھو، اس جاہل کو پکڑو، اس کو حکومت پنجاب سے، حکومت پاکستان سے ہم اپیل کرتے ہیں اس کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے تاکہ لوگ اس کے فتنے سے محفوظ رہ سکیں۔ ناظرین، یہ چیز معلومات آپ کو فراہم کی ہے، پلیز آپ کے سامنے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ میرا پیغام تمام مسلمانوں تک پہنچے کہ اس فتنے سے لوگ بچ جائیں۔ یہ دجال ہے جس کے بارے میرے پیارے پیغمبر نے واقع اس نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے، اس کا ذکر ضرور ہوگا اللہ کے نبی کی حدیث میں، کہ جس میں فرمایا کہ 73 بہت سارے دجال میری امت میں آئیں گے، تو یہ بھی ان دجالوں میں ان کا نام آتا ہے۔ یہ بھی ایک دجال قسم کا آدمی، شکل و صورت پہ نہ جائیے، شکل و صورت مسلمانوں والی ہوگی، داڑھی مبارک سنت رسول اس کے چہرے پر ہے، لیکن شکل صورت پہ دیکھ کر کبھی گمراہ نہ ہونا، اس کی باتوں پر غور کرنا، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے شیئر ضرور کیجئے، جتنا ہو سکتا ہے بار بار کہتا ہوں اپنے فیس بک پیج پہ لوگوں تک پہنچائیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔
اور اونچے سے اونچا مقام اپنی امت اور اس ملک خدا داد کو دلوانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ میں تمام مظلوم مسلمانوں سے، خواہ وہ چین میں ہو یا ہندوستان میں، برما میں ہو یا کشمیر میں، فلسطین میں ہو یا شام میں، افغانستان میں ہو یا یمن میں، یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی قربانیوں کو اللہ رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ میں آ چکا ہوں، ان قریب پروردگار عالم اللہ حی القیوم ہمیں سرخرو فرمائے گا انشاءاللہ تعالی العزیز، تو باطل کو عبرتناک شکست ہوگی انشاءاللہ تعالی العزیز۔ جن ملکوں نے خاص طور پر امریکہ، بھارت، اسرائیل اور دیگر ممالک جنہوں نے دہشت گردی کی انتہا کی مسلمانوں کے خلاف، وہ یاد رکھیں گے کہ انہیں حساب دینا ہوگا، اور وہ یقیناً عبرت کا نشان بن کر رہیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ مسلمانوں کو آخر میں پھر اتحاد کرنے اور بیعت کرنے کا حکم باذن اللہ دے رہا ہوں۔ جو بھی بندہ فقیر خلیفۃ اللہ کی بیعت سے محروم رہ کر اس دنیا سے گیا، وہ بلا شبہ جہالت کی موت مرے گا۔ اس لیے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آگے بڑھیں اور میرا ساتھ دیں، تو اللہ احکم الحاکمین کا اس خلافت راشدہ کے دوبارہ ظہور پر شکر ادا کریں، اور اس قیام کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کی سے بھی دریغ نہ کریں۔ جو بھی میری خلافت و امامت کے خلاف ہو اور اس امر خدا داد میں رکاوٹ ڈالے، وہ دین اسلام سے خارج ہوگا، اور اگر اسی مخالفت میں وہ شخص مر گیا تو جہالت کی موت مرے گا۔ اس لیے اپنے ایمان کی فکر کریں اور اللہ کے حکم کے آگے اپنی پیشانی کو جھکا دیں۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اہل حق و اہل ایمان کا آج بڑا امتحان ہے۔ آج حق اور باطل جدا ہو چکے ہیں۔ اللہ ہمیں حق پر قائم رکھے اور باطل کی جڑ ہمیشہ کے لیے میرے ملک خدا داد پاکستان سے کاٹ ڈالے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں اس مختصر بیان کے بعد میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے اسے پوری کروں گا، اور کسی طور پر بھی خلافت راشدہ کے قیام اور غزوۃ الہند سمیت تمام عنایات کی ناشکری نہیں کروں گا، اور یہ کہ میں اپنے بابا عظیم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے بے پناہ محبت اور مجھ پر فخر کو ہمیشہ نگاہ میں اسی طرح رکھوں گا جس طرح آج، ابھی اور ہر وقت ان صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور میری آنکھوں میں ہے۔ میرے بابا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھ پر فخر، یقین اور پیار ہر آن بڑھے گا، اور اس حالت میں اس دنیا سے میں جاؤں گا کہ اللہ کے دین کی سربلندی اور اپنے ملک کی سرداری قائم کروا لوں گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اور یہی میرا ایمان، محبت اور وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اس دین حق سے ہے۔ الحمدللہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو له، آمین 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 یا رب العالمین۔